اوور آل نیگلیجنس بے تحاشا ہے. آج ہم پولیو کیمپین کو کک آف کر رہے ہیں, بٹ اوور آل نیگلیجنس بہت زیادہ ہے صحت کے بارے میں. جب وین اٹ کمز ٹو بچوں کی امیونٹی یا ویسے اپنی امیونٹی, تو وجہ کیا ہے اس کی؟ وائی ڈو یو تھنک ہم ایسا کرتے ہیں؟ میرا تو خیال ہے کہ آج کل جو ہمارے پیرنٹس ہیں، ینگ پیرنٹس، ان کو کچھ پیرنٹنگ کے بارے میں ٹریننگ کی ضرورت ہے کیونکہ ان کو معلومات ہونی چاہیے. پہلے تو ان کو معلومات ہونی چاہیے کہ بچوں کی پرورش کیسے کی جائے، اور یہ شروع ہوتی ہے خود اپنے آپ سے. صفائی کیسی رکھی جائے، ہاتھ کتنی بار دھوئے جائیں. ہاتھ دھونے سے ہی کافی صفائی ہو جاتی ہے. ایبسلیوٹلی. اور صفائی رکھنے سے بیماری بچتی ہے. بیماری بچنے سے آپ کی امیونٹی کم نہیں ہوتی. ایک تو یہ چیز. دوسری چیز، غذا کیا کھائی جائے. غذا بہت ہی ضروری ہے امیونٹی پیدا کرنے کے لیے. تو اگر جنک فوڈ اور جیسے ہمارے یہاں چیزیں کھائی جا رہی ہیں، بڑے اور بچے سبھی کھا رہے ہیں کہ جی چپس کھا لیا، کولڈ ڈرنک پی لی، جوسز لے لیے، تو اس میں صرف اور صرف شکر اور کاربوہائیڈریٹ ہوتا ہے، اس سے امیونٹی نہیں بڑھتی. ویسے ڈاکٹر صاحب ایک زمانہ تھا جب ہم جنجر گارلک ٹرمرک ان کا استعمال بہت زیادہ کرتے کس تھے. چیز کا؟ جنجر کا، گارلک جی جی کا، جی جی ٹرمرک جی کا استعمال ہم بالکل بہت کرتے تھے. ہلدی جی. کا، جنجر کا، گارلک کا. لیکن اب آہستہ آہستہ ہم تمام چیزوں سے کہیں زیادہ دور ہو چکے ہیں. تو جی کیا اس سے کوئی فرق پڑتا ہے؟ ڈو یو تھنک ہم بہت فرق اپنی روٹ پڑتا ہے سے نکلیں؟ کیونکہ جی کیونکہ اگر آپ دیکھیں ہماری جو ٹریڈیشنل غذا ہے، جو ہمارے ملک میں ہمارے باپ دادا کھایا کرتے تھے ایبسلیوٹلی. کہ روٹی اور اس کے ساتھ جو بھی شوربہ یا گوشت یا سبزی جو بھی بنتی تھی، سب چیز میں لہسن ڈالی جاتی ہے، ہلدی ڈالی جاتی ہے، کیومن وغیرہ جو بھی جنجر، یہ ساری چیزیں ڈالی جاتی ہیں. یہ اگر ہم روزانہ ہماری غذا میں یہ شامل ہوں تو اس سے ضروری بات ہے امیونٹی ہائی رہے گی. اور یہ جو ہماری غذا بنائی گئی ہے نا اوور سو مینی ایئرز، سینچریز، وہ ایک آزمائش سے بنائی گئی ہے. جو ہمارے بڑے بوڑھے تھے وہ ایسے ہی نہیں چیزیں ڈال دیتے تھے، اس میں کوئی غذائیت میں اہمیت ہے. درست نا، بالکل بالکل درست کہہ رہی ہیں آپ.